نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بدو تھا، عرابی تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی رات خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، سر کسی نے کاٹ دیا، اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. صحیح. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ مسکرائے. سب سے پہلے اس کا غم، ٹینشن، پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے مسکرائے. آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے خوابوں میں سوئے ہوئے. ایسا خواب کسی سے ذکر نہ کرو. چیلنج ہے علی بھائی آج کے دور میں، ایسا خواب آپ کسی سے جا کے معالج سے ذکر کریں، وہ کہ اوہ جادو ہو گیا آپ پہ، سر کاٹ دیا، ختم ہو گیا، علی بھائی اتر گیا تھا سر، وہ جادو ہے جی، یہ تو کنفرم، اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کے پاس صحابی ہیں، آپ مسکرائے، یعنی ٹینشن ہی نہیں لی. اس کو بھی کہا حوصلہ کرو، یہ شیطان چھیڑخانی کرتا ہے. اچھا، میں نے علی بھائی ایک حیرانگی کی بات ہے، جتنی حدیثیں خوابوں کے ریلیٹڈ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. بالکل صحیح. آج کے معالجین، آج کے علاج کرنے والے آپ سے علاج شروع کرتے وقت برے خواب سے ہی بات شروع کریں گے. آپ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے، میں سب سے پہلے کیا سوال کروں؟ علی بھائی برے خواب بھی آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں. بھینسیں بھاگتی ہیں پیچھے، بلڈ نظر آتا ہے، اوہ ہو جد. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ برا خواب کسی کو نہیں بتانا. اور آپ کون سے شرعی معالج ہو جو اس سے سب سے پہلے برے خواب کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اور اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برا خواب جو ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکیں، اسے زائل کر دیں، اسے اگنور کر دیں، ذہن سے نکال دیں. وسوسہ ہے ایک. تو یہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی پریشان آتا تھا اس کو تھپکی ملتی تھی وہاں سے. زبردست. اور آج کا معالج ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں، تھپکی کی بجائے مزید خوفزدہ کرے گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا خوف نقصان کرتا ہے. صحیح. اور خوف سب سے پہلے شیطان پیدا کرتا ہے، پھر اس شکل میں کچھ دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہیں وہ ڈراتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں. ایک اور حدیث بڑی مزیدار، جب یہ لوگ ڈرا ڈرا کے پیشنٹ کا عقیدہ ویک کر دیتے ہیں، اسے پینک کر دیتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. اچھا، اب اس میں جب ایک بندہ پینک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ چینج ہو گیا ہے، تو اس کے بلیوز کے اکارڈنگلی اس کے فیصلے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کا پتہ لینے گئے، تمارداری کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بوڑھے کو کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پاک ہو جانا ہے، اس سے آپ ٹھیک ہو جانا ہے، آپ نے یہ بیماری آپ کو پاک کرنے والی ہے. تو بوڑھا پتہ کیا کہتا؟ اس میں ذرا نیگیٹیوٹی تھی. کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ خواب، یہ جو بخار ہے یہ ایک بوڑھے کو چڑھا ہے اور بوڑھے کو پکڑنے کے بعد یہ اس کو قبر تک لے جائے گا. یہ حدیث کے لفظ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اللہ تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے. مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی. آج کل مریض کے اندر نیگیٹیوٹی معالجین پیدا کرتے ہیں. صحیح. ایک خاتون کہتے ہیں محلے میں اگر بیمار ہو نا تو اس کی 10 خواتین پتہ لینے آ جائیں تو وہ ویسے ہی جاتی رہتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ساتھ والی ہمسائی آئے گی نا، اس نے کہا نا باجی یہ تو میری ایک آنٹی کو مسئلہ بنا تھا، وہ تو بیچاری دنیا سے چلی گئی تھی. وہ بار بار نیگیٹو باتیں کر کے اس کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزوں سے علی بھائی سمجھ یہ لگتی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس. اگر تو کسی اور معاملے کی وجہ سے تو ان سے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ تو آپ کو ایسے بھی کہیں گے علی بھائی جنات میں نے آپ کے جلا دیے اور آپ کے جن میں نے ایک بوتل میں قید کر دیے. ٹھیک ہے، آپ کے جن قید بھی ہو گئے بوتل، نیکسٹ ڈے وہی پھر حاضر ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں. صحیح. وہ نیکسٹ ڈے کہاں سے آ گئے؟ اب عامل صاحب سے پوچھا جائے، سب سے پہلا سوال عامل صاحب سے پوچھا جائے آپ نے جن جلائے؟ جی. کتنے جلائے؟ جی 500 جن جلا دیا. ان سے حلفیہ پوچھیں کہ قسم کھا کے اٹھائیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں جن جلے ہوئے؟ کبھی دیکھے ہوں؟ یہ جو گنتی کرتے ہیں کبھی سامنے کھڑے ہوئے دیکھیں؟ انہ یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، آپ تو دیکھ نہیں سکتے. ایک معالج تو دیکھ نہیں سکتا، گنتی کیسے کر لیے؟ پھر کہتے جلا دیے. حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جلا دیا. یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی. انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو. یعنی جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. آج کا راکی، آج کا عامل، آج کا دم کرنے والا وہ کیسے کہتا ہے میں نے جن جلا دیے؟ یہ سب نفسیاتی حربے ہوتے ہیں.
جن بوتل میں قید کر دیے نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا ان سے سوال کرنا چاہیے, جو کل انہوں نے قید کیے تھے نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں, تو کیا ایک دن پہلے دیکھے تھے انہوں نے حاضر ہوئے تھے؟ نظر تو نہیں آتے. تو جب ہوا میں ہی ساری باتیں کر رہے ہیں تو کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اصل پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کتنا دیکھیں سمپل ہے اور ہم نے کتنی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے ساری چیزوں کو. وجہ عثمان میں علم نہیں ہے, نہ علم کی طرف آنا چاہتے ہیں, نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو علم کی طرف لائے اس کو کہتے ہیں بیوقوف ہے, اسے کیا پتہ. ہمیں پسند ہے ذرا سٹوریاں سنانے والا, ذرا ڈرانے والا, کہ نہیں جی نہیں میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں, میں آپ کو دوائی دیتا ہوں, آپ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب شیطان کی گیم ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ پاورفل بنا دیا اسے ہم نے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں, وہ ابلیس بھی نہیں کھول سکتا. ہم نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے, باتیں کر کر کے کریڈٹ دے دے کے, کہ اب وہ انسانوں پہ ہنستے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے, یہ آدم کی اولاد ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے بادشاہت یہاں کی چینی, پہلے جنات یہاں پہ ہوتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں ہنستے ہوں گے کہ یہ ہے وہ خلیفہ اللہ کا, یہ اتنا ویک, اور بس چل رہا ہے جی ایسے. افسوس ہوتا ہے. بیسیکلی عامل لوگ اپنے قبضے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں, اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں گے, کہیں گے ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے آپ یہ وظیفہ. کو عمل بتائیں گے, نہیں اس کے لیے اجازت ضروری ہے. یہ بھی بڑا کامن ہے. ہاں ٹھیک, اچھا اجازت اس سے بندہ اس عامل صاحب سے پوچھے, سب سے پہلی جو چیز شریعت نے ہمیں دے دی, اذکار دیے صبح شام کے, قرآن کی تلاوت دی, ساری چیزیں, وہ کون دنیا کا بندہ ہے جو اس اجازت کو روک لے؟ اللہ, جس نے کلمہ پڑھا سب کو اجازت ہے, کون ہوتا ہے وہ اجازت روکنے والا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اگر پیر صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو اس عمل کا اثر ہی نہیں ہوگا, کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا ان سے ویسے یہ علی بھائی پوچھنا چاہیے, ایک بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی 100 مرتبہ, کسی نے عمل بتایا تھا, عامل نے اجازت نہیں دی, اجازت کے بغیر اس نے 100 بار فاتحہ پڑھی. اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہیں صحیح, تو کیا اللہ رب العزت اس عمل کی اجازت کے محتاج ہیں؟ استغفر اللہ.